बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दे ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि आसिफ जरदारी साहब की एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ मुलाकात की खबरें सरगर्म हैं, हर पासे घूम रही हैं और वो उसमें कितनी हकीकत है इस पर मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज के दिन यानी आज है 17 मार्च 2022, इमरान खान की हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील जो है ना वो 24 कील ठोकते पड़ के 24 कील जो है ना वो सामने आ गए हैं जो ठोके गए। उनकी पार्टी के 24 के से ज़्यादा MNAs जो हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं। सिंध हाउस में मुकीम थे। इमरान खान लब रहे ऐसी था जाके उन्हें किसी ने मुखबरी कर दी कि वो सिंध हाउस में है। उसके बाद जनाब वाक़या ये है कि सुबह सुबह एक शख्स ने ट्वीट किया, उसने कहा जी कि सिंध हाउस जो है ना आज उसका घेराव होना है। उसके बाद बिलावल साहब जो हैं उन्होंने, ज़ाहिर है वो नौजवान है लेकिन समझदार आदमी है, उसने एक ट्वीट किया और उन्होंने मैनेज करके तमाम मीडिया वालों से कहा कि जनाब जेड़े MNA लब्ध पे वो साढ़े को इत्थे पे ने, आप आके खुद पूछ ले कितने पैसे लिए कितने दिए। राजा रियाज साहब वहाँ पर उन्होंने बात की है, नवाब शेर वसीर ने की है, नूर आलम खान साहब ने की है, बासत बुखारी साहब ने की है, रमेश कुमार ने की है, कुछ खवातीन अरकान असम्बली हैं उन्होंने बात की है। उन सब ने एक ही बात की है कि भाई जी 1 रुपया नहीं लिता किसी तो। ये खान साहब 20 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहे थे, वो कहते बहू जी 1 रुपया नहीं किसी तो लिता थे ना असी लेना है, हम तो यहाँ पे भिंडी खा रहे हैं सर बैठ के। आप तो दुम्बा कड़ाई खाते थे, हम तो भिंडी खा रहे हैं बैठ के और हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट देंगे। यहाँ पर हम इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि जनाब हमें ख़तरा ये है कि हमें FIA के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमें थ्रेट किया जाएगा और हमें कैद कर दिया जाएगा। ये हमें ख़तरा है क्योंकि इससे पहले पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर वो कहते हैं ये वाक़या हो चुका है। अगर उन्होंने अपोजिशन के 2 अरकान के साथ वहाँ पर ये हमला ना किया होता हुकूमत ने तो सानू की लोड़ सी असी फिर रहे सार आराम दे नाल। बाहर वो सब लोगों के नाम भी सामने आ गए। मैं इसलिए अपने मुँह से नाम नहीं ले रहा कि हूँ चल रहे हैं, मतलब इसमें कोई खबर वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये इमरान खान के लिए पार्टी ओवर हो गई है, मगर दूसरे पास पार्टी जी है ना को रूज ते नहीं पहुंची। अपोजिशन जो है यानी इस वक्त जो अपोजिशन है उनके लिए भी तादी बहुत लाजम मलजूम है। 63A का जो कानून है वो बड़ा भाईजान ख़तरनाक है। कानून जो होता है ना वो सबके लिए होता है। उसमें ये नहीं हो सकता कि जनाब इमरान खान के लिए वो कानून लागू ना हो तो अपोजिशन के लिए लागू हो जाए, या अपोजिशन के लिए लागू ना हो तो हुकूमत के लिए हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कानून 2 धारी तलवार होती है, अंधा होता है, किसी पासे भी फैर मार सकता है और बड़ा गुज्जा फैर होता है कानून का। अच्छा, अब हुआ ये कि जनाब जो 63A है, अब मैं आपको एक सिचुएशन बताने लगा हूँ। इस सिचुएशन को ज़रा थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। मैंने ये कहा कि इत्तेहादी लाज़िम मलज़ूम है, चौधरी परवेज़ लाई एंड कंपनी MKM और बाप वाले लाजम मलजूम हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना है इस असम्बली के अंदर से तो फिर ये जो 17 लोग हैं यानी कि इत्तेहादी जो हैं इस वक्त इमरान खान के, उनका अपोजिशन के साथ जाके बैठना, जरदारी साहब के साथ, शहबाज शरीफ के साथ जाके बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब वो कैसे ज़रूरी है? देखिए 24 लोग हैं जिन्होंने अब तक कहा है कि जनाब हमने इमरान खान को वोट देना है या नहीं देना, हमने अपने ज़मीर के मुताबिक देना है। अच्छा, अब वो जाहिर है कि वो अगर सिंध हाउस में बैठे हुए जाके और मुसलसल इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, नवाब शेर वसीर बोल रहे हैं, राजा रियाज बोल रहे हैं, रमेश कुमार बोल रहे हैं। रमेश कुमार ने तो बल्कि कि 3 वफाकी वजीर छड़ गए ने बहू जी और एक ने होर छड़ के जाना जे। मैं कहता हूँ रमेश कुमार साहब 3 ने नहीं छड़ के जाना, मुझे 3 तो नहीं गए, 3 चले गए छोड़ के, मेरा मतलब है 4 ने नहीं जाना, ये सारे टुर जाना है। ये जो बोल रहे हैं ना इन्होंने भी टुर जाना है। यही होता है जब मतलब क्या कहना चाहिए कोई कश्ती डूबने लगती है ना किसी की, तो इसी तरह से होता है। ये कोई नवा काम नहीं हो रहा है, हमें ये काम पहले भी कई बार देख चुके हैं माजी के अंदर भी। खैर, मैं आपको सिचुएशन बताने लगा था, वो ये है कि 155 MNA हैं जी PTI के अपने। 155 में से फ़र्ज़ करते हैं 24 जो इस अब तक सामने आए, जब मैं आपसे वीला कर रहा हूँ ये 6:30 बजे का टाइम है, तो ये जो अपना 24 सामने आए तो इसका मतलब उनके पास रह गए 131। ये जो 24 हैं इनके ऊपर 63A लगेगा जब ये वोट डाल देंगे।
اس کے بعد یہ 100% لگے گا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالنے کے بعد ریزائن کر دینا ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ 63A ساڑھے تے لگے, ہم ریزائن کر دیں گے. اچھا اگر وہ ریزائن کر جاتے ہیں یا 63A لگ جاتا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں, وہ نااہل نہیں ہوتے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور گھر چلے جائیں گے. اچھا جب وہ گھر چلے جائیں گے وہاں پر ہوگا نیا الیکشن, 24 حلقوں میں نیا الیکشن ہوگا. 131 آ جائیں گے عمران خان کے پاس. اگر اتحادی جو ہیں وہ نہیں جاتے اپوزیشن کے پاس تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپوزیشن پھر 162 ہی رہ جائے گی. ابھی وہ 186 بنتی ہے, 186 بنتی ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ مطلب جن کو لوگ لوٹا کہہ رہے ہیں, یا جو وہ کہتے ہیں کہ ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیں گے, اگر وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو اپوزیشن تو پھر 162 ہی رہ گئی نا. تو حکومت بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ 172 بندے ہوں, کیونکہ قانون اور آئین کے مطابق فل ہاؤس کا 51% چاہیے, فل ہاؤس کا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو جب فل ہاؤس کا 51% چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ 172 لوگ جو ہیں وہ چاہیے ہر صورت میں ہاؤس کے اندر, اگر کسی نے وزیر اعظم بننا ہے تو. اب جب یہ 24 لوگ گھر چلے جائیں گے اور یقینی طور پہ گھر چلے جائیں گے تو پھر اپوزیشن کے ساتھ اگر اتحادی نہ ملے, یعنی باپ والے, ایم کیو ایم والے اور کاف لیگ والے 17 جنے جا کے ادھر نہ بیٹھے تو پھر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی وہ پھر وزیر اعظم کوئی نہیں بنے گا, پھر نیا الیکشن ہوگا, یعنی پھر اسمبلی قائم ہی نہیں رہ سکتی. کس طرح سے 172 تو پورے نہیں ہوندے. یا تو پھر یہ ہوگا کہ جناب یہ جو ہاؤس کے اندر جماعتیں ہیں, اپوزیشن ٹوٹے, اپوزیشن دے وچ دراڑ پوے اور دراڑ پہ گئے جناب عمران خان دے نال رل جان اور عمران خان شہباز شریف وزیر اعظم مان لوے یا زرداری صاحب نو مان لوے, کوئی اس طرح کی گیم چلے تو ایک ڈس فنکشنل قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی, جو کہ ظاہر ہے کہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں. اور وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ اسمبلی مدت پوری کرے. اچھا اب اگر اسمبلی مدت پوری کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اتحادی بہو جی پھر ادھر ہی جان گے نا جدھر ودے گے نے, سمجھا کرے نا بات کو. تو زرداری صاحب دے نال پہلے ہی مکے پے نے, ادھر جا کے بجائیں گے. چودھری پریز لائی تو کئی بار یہ بات کہہ چکے کہ ہماری تو ڈیل زرداری صاحب کے ساتھ ہے, تو وہ ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے سارے کے سارے. نتیجہ کیا ہوگا کہ جناب ان کی حکومت بن جائے گی اور چیزیں آگے چلتی رہیں گی. ان 24 حلقوں میں جو براہ راست جیت کے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ جس پارٹی نے وعدہ کیا ہوا کہ ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے وہاں سے الیکشن لڑ لیں گے. مثلا راجہ ریاض صاحب نون لیگ سے الیکشن لڑیں گے, نواب شیر وزیر صاحب کہتے ہیں میں دیکھاں گا, ویسے میری اطلاع ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑیں گے. اسی طرح جناب نور عالم خان صاحب ہیں, نور عالم خان صاحب پہلے بھی پیپلز پارٹی میں تھے, اب بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے الیکشن کنٹیسٹ کر لیں گے. احمد حسن ڈیر صاحب جو ہیں ٹھیک ہے, اور رانا قاسم نون صاحب ہیں یہ نون لیگ سے الیکشن لڑیں گے. زیادہ لوگ نون سے الیکشن لڑیں گے. یہ ساری صورتحال ایک مستقبل میں ڈیولپ ہونے جا رہی ہے اور یہ ڈیولپ ہوتی جائے گی. صبح شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے تھے شہباز شریف کو کہ ایسی کی تیسی تیری ہے جی, کہہ رہے تھے نا, تو بہو جی ایسے لئے نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہوں سناؤ بہو جی ہوں کی دی ایسی کی تیسی. یہ صورتحال سیاست میں اتنی تیزی کے ساتھ بدلتی ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے, کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے, کبھی اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے. اقتدار ہو, طاقت ہو, اللہ کے حضور جھک جاؤ, لوگوں کی خدمت کرو, اونچی آواز میں مت بات کرو. لیکن یہ بات سمجھتے بہت تھوڑے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں سچی بات یہ ہے, یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ شاید جن کو سمجھ دے دے وہی سمجھ سکتے ہیں. عام آدمی جو ہوتا ہے وہ عمران خان ورگا ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے. وہ مطلب ادھر ہی ٹر پہنتا, وہ کہتا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, نعرے نورے مارو, شیخ رشید کی طرح ہی ہوتے ہیں. بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ سنگت جو ہے وہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے اور بڑھ چکی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ پہلی بار شاید ایسا ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو باقاعدہ طور پہ خط لکھا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو آصفہ بھٹو زرداری ہیں ان کے اوپر جو ڈرون حملہ ہوا تھا, وہ ڈرون کیمرے والا آپ کو یاد ہوگا خانے وال میں شاید ہوا تھا وہ حملہ, سما ٹی وی کا وہ ڈرون تھا. وہ کہتے ہیں جی ہمیں خطرہ یہ ہے, ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ پلان کر کے سازش کر کے کروایا گیا ہے, اس کی انویسٹیگیشن کریں. ابھی تک تو ظاہر ہے کہ اس طرف سے کوئی انویسٹیگیشن کی ایسی اطلاع نہیں آئی, لیکن پیپلز پارٹی کا آئی ایس آئی کے اوپر اعتماد کرنا, اسٹیبلشمنٹ کی اس اہم ترین ایجنسی کے اوپر اعتماد کرنا, یہ اشارہ ہے
ٹھیک ہے، یہ جس دن بلاول صاحب نے کہا تھا نا، تو اسی دن یہ شعر میرے ذہن میں آیا تھا کہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا۔ عمران خان صاحب کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے تھا۔ ویسے تو انہوں نے گھونسلے جو 24 پرندے اٹھ گئے بہو جی پرلے پاسے جا بیٹھے نے، وہ نویاں ڈالاں لب لیا انہوں نے، اتنے نویں طوطا مینا دی کہانیاں شروع ہو گئی ہیں، تہاڈیاں ڈالاں سنجیاں ہو گئی ہیں بہو جی ہوں۔ لیکن بہرحال اب یہ معاملہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز منظر عام پر آ رہی ہے، آہستہ آہستہ لوگ کی گلاں کر رہے ہیں بہو جی، افواہ سرگرم ہے، سارے پاسے پھر رہی افواہ، اور لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ آصف زرداری کی ملاقات کہہ رہے ہیں جی کہ ایک بہت بڑی ہستی کے ساتھ ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت اہم شخصیت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں مستقبل کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، اور ابھی اس بات کی کوئی کنفرمیشن کسی سائڈ سے نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی سائڈ سے نہیں ہے، یہ ایک افواہ سمجھ لیں، ایک مطلب آپ یوں سمجھ لیں گوسپ ہے، ایک یوں سمجھ لیں کسی نے گل کی تھی تو گل کو ٹر پئی، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ چونکہ سیاسی حلقوں میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور موجودہ سنیریو کے اندر یہ بات آئی ہے، یعنی جیسے ہی یہ خبریں آئی ہیں کہ جناب 24 پارلیمنٹیرین سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جناب اس کے بعد یہ چیزیں بریک ہوئی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی یہ خبر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی ہے، اور پھر چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ صبح یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب سندھ ہاؤس کے اوپر جو ہے نا مطلب چڑھائی کر دی جائے گی، وہاں سے بندے برآمد کرا لیے جائیں گے۔ علی زیدی صاحب کی زبان بڑی، مطلب اب کیا کہا جائے، زبان ہی انہوں نے انج دی ہے، وہ اسی طرح بات کرتے ہیں، گھبرائے ہوئے تھے اب وہ، بلکہ سما ٹی وی کی اینکر نے کہا بھی کہ سر آپ گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو کہنا نہیں مجھے تو کوئی نہیں ہو رہی، 3 باری جملہ ہوتا خراب ہویا، گھبراہٹ اور کیا ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے نا گھبراہٹ۔ اچھا جی، وہ اب یہ ساری باتیں تھی کہ جناب وہاں پر سندھ کے جو اسپیشل کمانڈو یونٹ ہیں پولیس کے وہ لگے ہوئے ہیں، اور سر بات یہ ہے کمانڈو یونٹ لگے ہوئے ہیں، پنجاب پولیس پنجاب ہاؤس کی رکھوالی کرتی ہے، کیونکہ وہ پنجاب ہاؤس جو ہے وہ پنجاب کی پراپرٹی ہے، وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ انٹر نہیں ہو سکتی۔ سندھ ہاؤس سندھ گورنمنٹ کی، سندھ صوبے کی پراپرٹی ہے، وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ انٹر نہیں ہو سکتی۔ کے پی کے ہاؤس جو ہے وہ کے پی کے کی ملکیت ہے، وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ انٹر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بلوچستان ہاؤس ہے، تو انہوں نے اپنے وہاں پر پروٹیکشن دی ہوئی ہے، پائن تسی نال پارلیمنٹ الاجز وچ وڑ دے نا۔ کس نے کہا تھا وہاں پہ حملہ کرنے کا؟ یہ کیڑا سی دانشور تہاڈے کول بیٹھا رستو جس نے کہہ دیا تھا کہ جا کے جناب اتنے حملہ کرو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے اپنی تیاری تو کرنی ہے نا۔ آپ کے مد مقابل وہ آ رہے ہیں عمران خان کے، تو اب مطلب انہوں نے اپنے پھر تھاواں تے لبڑی ہیں نا جتنے انہوں نے اپنے بندے سیو کرنے ہیں، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان تے کھل کے گل سامنے آ گئی۔ اب اخلاقی طور پہ بنتا ہی ہے، میں آپ سے عرض کروں، عمران خان بہت زیادہ کہتے ہیں میں قوم بنانے آیا ہوں، میں معاشرہ بنانے آیا ہوں، میں جناب اس قوم کو اوپر اٹھاؤں گا، میں نے جناب آلو اور مٹر کی اور ٹماٹر کی قیمتیں نہیں ٹھیک کرنی، وہ قوم بنان ٹرے سن، اور اس کے لیے موریلٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اخلاقی طور پر عمران خان صاحب کو آج استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ اب وہ میجورٹی انجوائے نہیں کرتے باقاعدہ طور پہ اسمبلی کے اندر۔ میں اگر ان کا مشیر ہوتا، میں اگر ان کے پاس ہوتا، میں اگر ان سے سنسیئر ہوتا، تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا کہ خان صاحب اس وقت ہے آپ کو بات، آپ استعفیٰ دیں، گھر جائیں، اس لیے کہ آپ کہیں کہ آؤ جی پھر حکومت کرو، میرے پاس نہیں رہی میجورٹی، میں ریزائن کرتا، آؤ جی تسی حکومت بناؤ تو چلا کے بہاؤ۔ بڑی سمپل سی بات تھی، آپ کا جناب انج کرے قد اتنے جانا، ٹھیک ہے، اگر یہ وہ کر لے، لیکن مشکل کام ہوتا ہے۔ استعفیٰ پائن پٹواری نہیں دینا، عمران خان نے وزارت عظمیٰ تک اتنے دینا ہے، مگر اب عمران خان کے پاس کیا آپشن ہے، وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اب وہاں پر طریقے عدم اعتماد جمع ہو چکی ہوئی ہے، اور اس بات کو محقوق 8-10 دن ہو گئے، لہٰذا وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، ایک بات۔ دوسری وہ کیا کر سکتے ہیں؟ استعفیٰ دے سکتے ہیں، جو میں نے پہلے کہا۔ تیسرا کام کر سکتے ہیں، بامبوں نوں لت مار سکتے ہیں باقاعدہ طور پہ، وڈے بامب نوں، چھوٹے بامب نہیں، نکے نکے بامب نوں تو لتاں ماردا رہندا ہے، وڈے بامب نوں لت مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جڑا وڈا بامب ہے نا، انہوں لت مارنا بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ وہ مطلب انہوں لت مارن دی کوشش کیتی سی پائے نہیں کہ واری، اور میاں نواز شریف نے سر باقاعدہ کوشش کی تھی سر، تو پھر اس کے بعد میاں صاحب جو ہے نا ان کے اوپر ہائی جیکنگ کا کیس بنا تھا، اور وہ مطلب ہے کہ پھر وہ بڑی مشکلیں باہر گئے سر معاہدہ شعدہ کر کے، تو آج تک وہ بامن لت وجی نہیں بھولی سر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا بکر،
लोकी जड़े ने वो कह रहे हैं कि वो इस तरह के कर सकते हैं। बहुत सारे उनके करीबी लोग हैं, वो कहते हैं वो बिल्कुल एक बड़ा जज्बाती आदमी है, वो डरता नहीं किसी से, वो इस तरह की हरकत भी कर सकता है। तो भाई ने फिर घोड़े का मैदान मारो बम लाते फिर भुगत लेना। हम जो शूदर है सर ये तो भुगत रहे हैं, हम तो भुगतते रहेंगे, हमारा क्या है, हम तो भुगत ही रहे हैं। ठीक है, जूं जमे बोधियों लम्हे, असं भुगतते चले जा रहे हैं, तो ये भी भुगतेंगे सर। फिर करके वेख लो, जिन्होंने पहले किया था वो हजे तक भुगत रहे हैं, 23 साल हो गए, तो तुसी भी करके वेख लो, पता चल जाएगा कितने पारी में है, कितना दमखम है। ये सारी इतलात थी और सारी मेरा तजिया था, तो मैंने आपके सामने रख दिया। आपको किसी बात पे इतराज़ हो या इत्तफाक हो लिख दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।